اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جس طرح یہ آپ حضرات کو یہ پتہ ہے کہ ماہ صیام قریب ہے، اور الحمدللہ انوار اسلام نیٹ ورک اور تحریک اصلاح اعمال یہ دونوں یوٹیوب چینلز پر الحمدللہ مخصوص ایام میں مخصوص پروگرام آپ کے سامنے نشر کیا جائے گا۔ اور اسی طرح آج ہمارے ساتھ تراویح کے فضائل و مسائل کے سیشن کے لیے ہم نے آج جس شخص کو یہاں پر جو ہم نے بلایا ہے وہ میرے استاد محترم، استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد لطیف احمد قادری ملتانی صاحب، شیخ المعقولات جامع نظامیہ امام مکہ مسجد ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم حضرت والا کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کے قیمتی وقت میں آپ نے ہمیں یہ موقع ہمیں بھی وقت عطا فرمایا۔ الحمدللہ اب ہم ہمارے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سیشن نماز تراویح بشکل سوال و جواب ہے۔ ہم سوال پوچھیں گے، حضرت والا آپ کا جواب دیں گے۔ ہم سب سے پہلے یہ سوال شامل کرتے ہیں، حضرت یہ فرمائیے گا نماز تراویح سنت ہے یا واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے؟ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا ادا کرنا ہر مرد اور عورت پر، چاہے مرد ہوں یا عورت، سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ اب رہا چاہے جماعت سے پڑھ لیں یا اپنی سہولت سے اکیلے پڑھ لیں، لیکن بہرحال نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ آگے ہم حضرت سے اور ایک سوال پوچھتے ہیں، نماز تراویح کے کتنے رکعتیں ہیں؟ پوچھتے ہیں کیا نماز تراویح کی قضا ہو سکتی ہے؟ لیکن نماز تراویح سنت ہے، اور سنت کے بارے میں عام طور پر سب نہیں بھی جانتے ہوں گے، تو عام طور پر مسلمان یا دینی شعور رکھنے والے مسلمان اتنا جانتے ہیں کہ قضا صرف فرض کی ہوتی ہے یا واجب کی، سنت کی کوئی قضا نہیں ہوتی ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ تو چونکہ نماز تراویح سنت ہے، لہذا اگر کسی آدمی کی نماز تراویح کسی رات چھوٹ گئی، رات پوری نکل گئی لیکن تراویح نہیں پڑھ سکا، کوئی ایک اکیلا آدمی یا لوگوں کی ایک جماعت کی جماعت تراویح نہیں پڑھی، تو اب ان کے لیے قضا کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وہ اگر کسی عذر کی وجہ سے چھوٹی ہے تو اللہ سے معافی کی اور مغفرت کی امید کی جا سکتی ہے، لیکن اگر بلا عذر چھوٹی ہے تو پھر اللہ کے پاس موجب عتاب اور موجب سزا ہوگا۔ آگے ہم اپنے اور ایک سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت یہ فرمائیے اگر کوئی شخص نماز تراویح پورا رمضان نہ پڑھے تو اس شخص کا کیا حکم ہوگا؟ اس شخص پر کیا حکم ہوگا؟ چاہے ایک دن نہ پڑھے یا پورا رمضان نہ پڑھے، دونوں بھی گناہ گار ہیں۔ ایک دن بھی نہیں پڑھنے والا گناہ گار ہے، پورا رمضان نہیں پڑھنے والا اور زیادہ گناہ گار ہے۔ البتہ اگر ایک آدھ دن نہیں پڑھا کسی عذر کی وجہ سے، کوئی شرعی عذر، کوئی ایسی خاص مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھا تو خیر ٹھیک ہے، وہ معذور ہو سکتا ہے عند اللہ کے پاس مواخذے سے محفوظ رہ سکتا ہے، اللہ کی ذات سے، اللہ کے فضل سے امید ہے۔ لیکن اب ایک شخص رمضان پورا ہی تراویح نہیں پڑھتا ہے تو اب اگر اس میں اس کا اپنا کوئی دانستہ طور پر لاپرواہی ہے اور اس کی تناسانی اور غفلت شکاری ہے تو پھر ایسی صورت میں تو پھر وہ قابل مواخذہ ہوگا، اللہ کے پاس سخت گناہ گار ہے۔ ہم آگے حضرت سے اور ایک سوال کی طرف بڑھتے ہیں، نماز تراویح 10 دن یا 20 دن یا پورا ماہ پڑھنا ضروری ہے؟ کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کوئی 3 شب شبینہ یا 5 دن کی تراویح پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد ایک قرآن ہو جاتا ہے، وہ پھر تراویح نہیں پڑھتے۔ ان حضرات پر کیا حکم ہوگا؟ لیکن نماز تراویح کے سلسلے میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز تراویح جو ہی رمضان کا چاند ہوا اسی چاند رات سے تراویح کا آغاز ہوگا، تو پھر
عید کا چاند ہونے تک برابر ہر رات تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے. کوئی ایک رات بھی تراویح نہیں چھوٹے گی، چاہے آپ قرآن 10 دن میں مکمل کر لیے ہوں گے یا 15 دن میں مکمل کیے ہوں گے یا 6 دن میں مکمل کیے ہوں گے، اس سے کوئی غرض نہیں. البتہ قرآن کو پورے رمضان میں نماز تراویح میں ایک قرآن کو مکمل کرنا یہ سنت ہے، اور اگر 2 مرتبہ مکمل کرتے ہیں تو یہ اس میں زیادہ فضیلت کا باعث ہے، اور 3 قرآن اگر مکمل کرتے ہیں تو فقہا نے اس کو اور بھی مزید فضیلت کا باعث قرار دیا، اس کو افضل قرار دیا کہ والختم مرتن سنت ومرتین فضیلت وثلاثا افضل کے الفاظ وارد ہوئے ہیں. تو لہذا ختم قرآن چاہے کتنے بھی دن میں ہو لیکن تراویح ہر رات میں ہوگی، اور قرآن ختم کرنا ایک الگ سنت ہے. قرآن ختم ہو یا نہ ہو لیکن ہر رات میں تراویح کا پڑھنا یہ ایک الگ سنت ہے. آئیے ہم اپنے آگے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. نماز تراویح میں مکمل قرآن پڑھنا ضروری ہے یا عام سورے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اولڈ ایج کے لوگ زیادہ ہیں یا پھر بڑی بڑی عمر تک وہ پہنچ گئے ہیں، بس ان کو 2-3 سورے ہی یاد ہیں، تو کیا وہی سورے وہ لوگ پوری نماز تراویح میں بارہا پڑھ سکتے ہیں یا پھر ایک مکمل قرآن ہی جیسا مساجد میں ہوتا ہے وہاں ہی پڑھنا ضروری ہے؟ نماز تراویح میں قرآن ایک مرتبہ ختم کیا جانا سنت ہے، لیکن اگر کسی مجبوری کے وجہ سے اگر نماز تراویح میں پورے ایک قرآن کو تلاوتاً یا سماعاً، یعنی تراویح میں یا تو قرآن پڑھ کر مکمل کیا جائے یا سن کر مکمل کیا جائے. اگر جیسے کہ آپ ابھی بتا رہے تھے کہ کچھ ضعیف لوگ ہیں جو مسجد میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں، تب ان کے لیے اس کا اتنا لزوم نہیں رہے گا، بلکہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کے طور پر اس کو سمجھا جائے گا کہ محلے یا مسلمانوں کی ایک بڑی بستی میں کہیں ایک جگہ بھی اگر پوری بستی میں نماز تراویح میں قرآن ختم کر لیا جاتا ہے تو یہ ساری بستی والوں کی طرف سے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کے طور پر کافی ہو جائے گا. اب ہر آدمی کے لیے مجبوری کی وجہ سے، چونکہ اب وہ شخص مجبور ہے، معذور ہے، تو اگر وہ مسجد میں آ بھی نہیں سکتا، خود پڑھ بھی نہیں سکتا، تو لہذا ایسے آدمی کے لیے اللہ کی ذات سے اور اس کے فضل سے امید ہے کہ اس کے حق میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن جو آدمی اس لائق ہے صحت کے اعتبار سے، تو اس کو ایسی مسجد میں جماعت میں شامل ہونا چاہیے جہاں پر پورے قرآن پاک کے ختم کا اہتمام ہوتا ہے. تو یا تو تراویح میں خود تلاوت کر کے قرآن کا ختم کریں یا کسی مکمل حافظ قرآن کے پیچھے قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر ختم قرآن کا اہتمام کریں. آئیے ہم اس سیشن کے آگے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت یہ فرمائیے نماز تراویح کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے لے کر سحر کا وقت ختم ہونے تک ہے. عشاء کی نماز پڑھے بغیر نماز تراویح نہیں پڑھی جا سکتی. اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھے بغیر تراویح پڑھ لے تو وہ تراویح نہیں ہے، کوئی اور نفل ہے. اگر عشاء کی فرض پڑھے بغیر کوئی کچھ تراویح کے نام سے کچھ پڑھ بھی لیا تو وہ اس کی تراویح میں شمار نہیں ہوگا، اس کو پھر دوبارہ عشاء کی فرض کے بعد دوبارہ تراویح کے عنوان سے پھر تراویح کی نیت سے پھر پڑھنا ہوگا. آئیے ہم اس سیشن کے آگے کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت یہ فرمائیے تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں، 8 یا 20؟ کیونکہ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے، یہ بولا جاتا ہے کہ تراویح کے صرف 8 رکعت ہیں، اس میں صحیح منہج کیا ہے؟ دیکھیے تراویح کی 20 رکعتیں ہیں. اہل سنت والجماعت کے چاروں مسالک، فقہ شافعی، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی،
چاروں مذہب کی کتابوں میں تراویح کو 20 رکعت بتایا گیا ہے، اور اس کے لیے کتابوں کی طرف گئے بغیر جنرلی بھی اگر میں بتاؤں، اگر کوئی شخص عقل سلیم رکھتا ہے تو دیکھیے آپ کہ مسلمانوں کا جو تعامل اور توارث چلا آ رہا ہے، تعامل اور توارث کا مطلب یہ کہ عمل در آمد خدیم جو پوری امت مسلمہ میں، نہ صرف حیدرآباد میں، نہ صرف ہندوستان میں، بلکہ پوری امت مسلمہ، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں میں جو عمل در آمد خدیم توارثاً چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ حرمین شریفین کی مثال لے لیجیے آپ۔ حالانکہ وہاں پر تو ہر چھوٹی موٹی چیز کو بدعت بولنے میں وہ تو سب سے پہلے آگے رہتے ہیں، مگر اب آپ دیکھیے وہ لوگ خود دوسری بہت ساری چیزوں کو بدعت بولنے والے بھی وہاں پر حرمین شریفین کی جو بڑی 2 مسجدیں ہیں، مسجد حرام اور مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، اس میں پورے اہتمام سے 20 رکعات نماز تراویح پڑھی جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ، معجم طبرانی اور امام بیہقی، ان کتابوں میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو ترجمان القرآن ہیں، اس امت کے حبر الامت، بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، جس کی برکت سے وہ ترجمان القرآن اور حبر الامت مانے جاتے ہیں۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ان تینوں محدثین نے نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعات نماز ادا فرماتے، علاوہ وتر کے۔ ہم آگے سیشن کے آگے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت یہ فرمائیے قیام اللیل اور قیام رمضان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک کم فہمی کا نتیجہ ہے یا کم علمی کہ عوام تو عوام ہے، اہل علم بھی یہاں پر بڑی غلطی کر جاتے ہیں کہ قیام اللیل اور قیام رمضان کو ایک قرار دے کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام قیام اللیل کے عنوان سے 8 رکعت نماز پڑھے، حدیث میں آیا حضور قیام اللیل کے عنوان سے 8 رکعت پڑھے۔ تو یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی آنکھوں سے تعصب کی عینک بولیے یا پٹی بولیے اتارنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے قیام اللیل اور قیام رمضان یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس کو دونوں کو دو الگ الگ چیزوں کو یہ باور کرانا، یہ اس بات کا قائل کروانا یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنے کی کوشش کرنا کہ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، کہ دو نام ہیں ایک ہی چیز کے بولنا، ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں بولنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، کم فہمی ہے، کم علمی ہے، کجروی ہے، یا پھر اس میں عناد اور اپنی ہٹ دھڑمی ہے۔ تھوڑا یہاں تفقہ فی الدین جس کی دعا حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے کی گئی، اس کی حضرت عبداللہ بن عباس جیسے فقہائے امت سے ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر کچھ اس کی خیرات لینے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے قیام رمضان ایک الگ چیز ہے، قیام اللیل ایک الگ چیز ہے۔ اگر دونوں ایک چیزیں ہوتی تو ایک ہی کتاب میں 2 عنوان محدثین کیوں قائم کرتے؟ کہ آپ دیکھیے محدثین اپنی کتابوں میں 2 عنوان قائم کرتے ہیں کہ بابو قیام رمضان، بابو ما جاء فی قیام رمضان، بابو قیام اللیلی یا بابو ما جاء فی قیام اللیلی۔ تو اگر یہ ایک ہی چیز ہے تو 2 مرتبہ نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو 2 مرتبہ نام لینے کا مقصد یہ ہے کہ قیام رمضان کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر رمضان کے حوالے سے خصوصی طور پر کی جانے والی عبادت،
وہ صرف رمضان میں کی جاتی ہے، رمضان کے علاوہ نہیں، اور وہ ہے نماز تراویح، اسی کا دوسرا نام نماز تراویح ہے، اور وہ صرف رمضان کے حد تک پڑھی جاتی ہے، قیام رمضان اس کا نام ہے۔ اور اسی کا ذکر حضرت ابن عباس نے معجم طبرانی وغیرہ اور کتابوں میں جس کا ذکر آیا کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے مہینے میں 20 رکعات نماز ادا فرماتے وتر کے علاوہ۔ تو یہ روایت کیا بتلا رہی ہے؟ اور پھر قیام اللیل کا جو عنوان محدثین باندھے ہیں، قیام اللیل کا عنوان جو باندھا گیا ہے وہ خاص رمضان کی حد تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے رمضان غیر رمضان سال بھر کے لیے ہے۔ قیام اللیل یعنی رات میں عشاء کے بعد کچھ دیر آرام کر لے کر پھر آپ فتہجد من اللیل جو قرآن میں آیا ہے، فتہجد من اللیل، یا پھر ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، وہ ہے قیام اللیل۔ یعنی سورہ مزمل میں جس کا تذکرہ ہوا ہے تہجد کی نماز کے حوالے سے، وہ قیام اللیل ہے، اور وہ رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، رمضان غیر رمضان سال بھر ہمیشہ کے لیے وہ عام ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد کچھ دیر آرام کر لیں، تھوڑی سی نیند لے کر اٹھ جائیں، اس کے بعد پھر قیام اللیل کا اہتمام فرمائیں۔ تو وہ قیام اللیل کے حوالے سے روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام قیام اللیل کی 8 رکعات ادا فرماتے تھے۔ تو قیام اللیل کی 8 رکعات، ہم بھی اسی کے قائل ہیں۔ ہم کب بولے قیام اللیل کی 20 رکعات ہے؟ ہمارے کو کیوں آپ دوش دے رہے ہیں قیام اللیل کی 20 رکعات کا؟ ہم تو قیام اللیل کی 8 رکعات پڑھنے کی قائل۔ اچھا، پھر یہاں ایک اور قابل غور بات ہے، وہی حرمین شریفین کا طرز عمل دیکھیے آپ کہ حرمین شریفین میں نماز تراویح کے عنوان سے یا قیام رمضان کے عنوان سے عشاء کی فرض کے فوری بعد 20 رکعت پڑھی جاتی ہے، پورے چاند رات سے چاند رات تک۔ اور یہی حرمین شریفین میں اخیر عشرے میں، اخیر 10 دنوں میں قیام اللیل یا احیاء اللیالی کے عنوان سے اخیر کی 10 راتوں میں علاوہ 20 رکعت تراویح کے اور 8 رکعت کے لیے نصف شب کے بعد اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ تو پھر اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح کی 8 رکعتیں ہیں، تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ تراویح کی 8 رکعتیں آپ شروع میں اگر پڑھ لیتے ہیں تو پھر یہ بعد کی 8 رکعتیں کیا ہے؟ یا اگر بعد کی 8 رکعتیں اگر تراویح کی آپ بولتے ہیں تو پھر شروع میں 20 کیا ہے؟ یا شروع میں حرمین شریفین میں جو 20 پڑھی جا رہی ہیں تراویح کی، پھر بعد میں پھر یہ 8 کیا ہے؟ لہذا یہ تفقہ فی الدین کے اصول کے تحت اگر آپ دیکھیں تو تراویح نام ہے اس کا دوسرا قیام رمضان، اور قیام اللیل تراویح نہیں ہے بلکہ نماز تہجد کا دوسرا نام قیام اللیل ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جو حافظ قرآن نماز تراویح پڑھا رہے ہیں وہ صرف اگر عالم نہ بھی ہو تو صرف حافظ قرآن ہو تو کیا انہوں یہ تراویح کے مسائل کو سیکھ کر نماز تراویح پڑھانی چاہیے یا اسی طرح یعنی محض کیا بولتے حافظ قرآن ہے بچہ لہذا تراویح پڑھانے کے قابل ہے؟ نہیں، دیکھیے حافظ قرآن ہونا تو ایک حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ سیکنڈری چیز ہے، بمقابل اس بات کے کہ پہلے تو نماز پڑھانے کے قابل اس کے مسائل اور احکام کے حساب سے ہو جانا۔ ایک طرف ایک شخص ایسا ہے جو غیر حافظ ہے لیکن نماز کے سارے احکام سے اچھی طرح واقف ہے، اور دوسرا شخص ہے جو نماز کے احکام سے واقف نہیں ہے لیکن حافظ ہے۔ تو ہم خالی حافظ بول کر اس کو مصلی پر آگے بڑھا کر نماز کے اندر کون سی غلطی ہو جائے تو کب کیا اس کو اسی موقع پر کیا ڈیسیشن لینا ہے، کیا اس کو فیصلہ لینا ہے، اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں رہے تو پوری تراویح خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے نماز تراویح پڑھانے والے امام صاحب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی ہوں، اور حافظ قرآن سے بڑھ کر یا اس سے پہلے ان کا مسائل نماز سے
واقف ہونا، کم سے کم نماز کے مسائل، پورے احکام شریعت سے نہ بھی ہوں تو کم سے کم نماز کے مسائل کے حد تک تو ان کو امامت کے مسائل سے واقف ہونا ضروری ہے۔ حضرت اب یہ اور ایک سوال اس میں شامل کرتے ہیں کہ حضرت یہ نماز تراویح میں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ 3 پاروں کی ہو تراویح یا 2 پارے یا پورا ماہ سیام میں تراویح جیسا چلتی ہے، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نوجوان حضرات بھی جب امام صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو نوجوان، بوڑھے تو خیر بزرگ حضرات ہیں، نوجوان بھی رکوع میں جانے کے وقت ہی آ کے شامل ہوتے ہیں، جی حالانکہ کوئی ان کو کوئی عرض نہیں رہتا، کوئی عذر ان کو نہیں ہوتا ہے، تو ان حضرات کی نماز تراویح ہو جائے گی یا پھر ایسا کرنا ان کے لیے صحیح ہے یا غلط ہے؟ نماز تراویح تو ہو جاتی ہے، لیکن مگر ان کا یہ عمل، ان کا یہ طریقہ ایک طرح سے عبادت سے جی چرانے اور عبادت سے دل بیزاری کی علامت ہے۔ گویا وہ عبادت سے گویا بیزار نظر آ رہے ہیں، یعنی اپنے اوپر ایک مجبوری سمجھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رمضان تو ذوق اور شوق کے ساتھ خوب سے خوب عبادت کرنے کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے، ایک نفل کا ثواب 70 درجے، ایک نفل پڑھنے کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، تو اس میں کوتاہی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ایسا ہی اگر قیام طویل ہو جا رہا ہے امام صاحب کا، تو پھر شریعت کی طرف سے آپ کو انتظار کرتے بیٹھنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ امام صاحب کے ساتھ تکبیر تحریمہ باندھ لیجیے، اور جتنی دیر آپ اطمینان سے کھڑے رہ سکتے ہیں کھڑے رہیے، اس کے بعد جب بھی آپ کو پیر دکھنے لگیں آپ فوری بیٹھ جائیے، بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز آپ کی بالکل درست ہے۔ البتہ اتنا ہے کہ نوافل یعنی فرض اور واجب کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں، فرض اور واجب کے علاوہ جو نمازیں ہیں، چاہے وہ سنت مؤکدہ ہوں، سنت غیر مؤکدہ ہوں، نفل نمازیں ہوں، یہ سب نمازوں میں شریعت کی طرف سے آپ کے لیے یہ رخصت اور اجازت ہے کہ آپ یہ نمازوں کو چاہے تو کھڑے رہ کر پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو بیٹھ کر۔ فرض کو آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں بغیر مجبوری کے، اور واجب کو آپ بلا عذر کے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن واجب اور فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں یہ آپ بغیر کسی عذر کے بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اتنا ہے کہ اگر عذر ہے تو ثواب پورا ملے گا، اور بلا عذر بیٹھ کر پڑھتے ہیں تراویح وغیرہ، بلا عذر نوجوان آدمی بھی اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، نماز تراویح اس کی درست ہے، لیکن ثواب اس کا آدھا ملے گا اس کو۔ الحمدللہ ہمارے اس سیشن نماز تراویح کے سوال و جواب کا سیشن یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اور میرے استاد محترم نے الحمدللہ جس طرح آسان انداز سے سمجھایا ہے، اور الحمدللہ یہ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو الحمدللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم حضرت سے یہ پھر ایک بار ہم حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا۔ ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ دعا کر دیں، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور ہماری عمل پیرائی اور تابع داری کے لیے آسان بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔